یہ میں 2 سال سے ریگولر کہہ رہا تھا کہ خان صاحب کو اپنے فیس کو بچانا ہے. جب وہ آنکھ کا کہہ رہے تھے میں کہا بالکل ہے. جیسے انجیکشن لگا میں نے کہا ان کو 3 انجیکشن لگیں گے. سہیل افریدی یہ کمزور وزیر اعلیٰ، میں نے شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کمزور وزیر اعلیٰ عمران خان کو یہ نکالنے میں ناکام رہیں گے. یہ تو خود ملاقات نہیں کر سکتے. 19 جون تک مذاکرات ہوں گے. خان صاحب جو ہے نہ ڈیل سے نہ ڈھیل سے بلکہ دلیل سے آئیں گے. میں نے ایک بات کی تھی کہ 14 جنوری 2026 کو جو خان صاحب کے نیم کے اکارڈنگ جو ہاروسکوپ ہے اس کے 10th ہاؤس میں مارس بھی ملے گا آگے جا کے. 14 جنوری کے بعد وینس، مرکری، سن، یہ ساری چیزیں ملیں گی جس سے خان صاحب مضبوط ہونا شروع ہوں گے. اور 14 جنوری کے بعد آپ نے دیکھا 15 جنوری کو اپوزیشن لیڈر بھی مقرر ہوئے، 17 جنوری کو علامہ ناصر صاحب بھی مقرر ہوئے سینٹ میں. سارا کچھ ہوا. خان صاحب پاور میں آنا شروع ہو گئے. ساتھ ہی آنکھ والا معاملہ آ گیا. یہ میں 2 سال سے ریگولر کہہ رہا تھا کہ خان صاحب کو اپنے فیس کو بچانا ہے. جب عدالتوں میں بھی جاتے تھے تو سیفٹی شیلڈ ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ حملے کا خطرہ رہتا تھا. اب وہ میں کیوں کہتا تھا؟ کیونکہ خان صاحب نیم کے اعتبار سے آئین سے ہیں، اور آئین ایریز سے. ایریز کہ اکارڈنگ ٹو نیم عمران خان صاحب ایریز کے مالک ہیں. ڈیٹ آف برتھ سے لبرا ہے. ٹائم آف برتھ کا تو لوگوں کا پتہ ہی نہیں. تو ایریز والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اکثر پاؤں پہ چوٹیں لگتی ہیں، سر پہ لگتی ہیں، ایسا ہو جاتا ہے. اور عمران خان صاحب کے پاؤں پہ بھی گولیاں لگی تھیں، لیکن بچانا فیس کو تھا. جیسے ڈونلڈ جے ٹرمپ جو ہیں ان کو بھی فیس کو ہی بچنا تھا، وہ بچ گئے، گولی نکل گئی، بچ گئی. ڈونلڈ جے ٹرمپ اور عمران خان صاحب کا ذائچہ بھی ایک مماثلت ہی رکھتا ہے. ان کے ساتھ بھی اتنے ہی پرچے زیادہ ہی ہوئے. پریزیڈنٹ ایک ایسے پریزیڈنٹ ہوئے امریکہ میں جن کے اتنے پرچے کبھی نہیں ہوئے. عدالتوں میں انہوں نے کافی دیکھا. ادھر بھی ملک پاکستان کے جو عمران خان صاحب ہیں ان کی اتنی ایف آئی آرز ہو گئی ہیں کہ کبھی کسی کی نہیں. حالانکہ ایک ایف آئی آر میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اللہ معافی جوڈیشل مرڈر ہوا. تو خیر خان صاحب تو الحمدللہ ٹھیک ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج سے کوئی 5-6 مہینے پہلے ایک ان کو ایک اور بیماری آئی تھی جس پہ کوئی کان میں کچھ محسوس یا دماغ میں کچھ ہوتا تھا. پھر اس کے بعد دانتوں کا مسئلہ آیا. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ خان صاحب نے ای این ٹی ناک کان گلے کے حوالے سے ہو، آنکھ کے حوالے سے ہو، چیسٹ کے گلے کے حوالے سے، سر کے حوالے سے ہو، ان چیزوں کی حفاظت رکھنی چاہیے. ایج بھی 73 ہے. ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ انسان بوڑھا بھی ہوتا ہے اور جو آرگنز ہوتے ہیں وہ اس طرح ایکٹیو نہیں ہوتے. تو خان صاحب کی جو ڈیزیز میں جو شامل ہوں گی وہ چیزیں یہی ہیں: ناک کان گلا، آنکھ، دانت وغیرہ، مائنڈ سے ریلیٹڈ چیزیں یہ پہلے ہیں. بڑھاپے میں تو پھر ہارٹ وغیرہ تو سب کو ہی ہوتا ہے. تو لیکن یہ اگر ہوتا نا خان صاحب کہتے جی میرے کو کڈنی میں اللہ معافی پرابلم ہے، لنگز میں ہے، لیور میں، تو میں کہتا نہیں ایسی بات نہیں. جب وہ آنکھ کا کہہ رہے تھے میں کہا بالکل ہے. جیسے انجیکشن لگا میں نے کہا ان کو 3 انجیکشن لگیں گے. اور جب انجیکشن لگ جائے تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ کورنیا کا مسئلہ نہیں، ریٹنا کا ہے. اور ریٹنا میں اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی اسٹیکر کے پیچھے کوئی بلڈ آ گیا ہے تو وہ بھی پرابلم والی چیز ہے. پھر اگر کوئی یوویٹس ہے یا انفلیمیشن ہے، کچھ بھی ہے، گلوکوما ہے، تو یہ تو ڈاکٹر ہی بہتر بتا سکتے ہیں. پہلے ہوئی بات 85% جو ہیں آنکھ وہ ٹھیک نہیں ہے، روشنی 15% ہی نظر آتا ہے ہلکا سا، وہ بھی. تو بات تو یہ تشویش والی تھی. لیکن میں ادھر جب زائچوں میں دیکھتا ہوں جفر میں کہ میں نے کہا آنکھ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، بتائے گا ڈاکٹر کہ کتنا فیصد ٹھیک ہے نہیں. دوسرے اور تیسرے انجیکشن تک میں نے کہا تھا کہ مذاکرات چلیں گے، ہوتے رہیں گے. لیکن ایک بات یہ بھی کی تھی کہ فروری میں مذاکرات ٹوٹ جائیں گے. وہ ٹوٹ گئے. سہیل افریدی صاحب 1/3 کے خانے کے مالک ہیں. علی امین گنڈا پور 1/12 کے خانے کے مالک ہیں. 7 اکتوبر کو میں نے کہا تھا سپر مون نے 7 اکتوبر 2025 سے 14 اکتوبر تک خان صاحب کوئی ایسی سخت بات نہ کرے جو نقصان ہو. اب خان صاحب کو بتایا کچھ ہوگا اور خان صاحب نے بھی تلوار اٹھائی اور علی امین کو اڑا دیا. 1/12 کے خانے کے مالک تھے علی امین. عمران خان صاحب بھی 1/12 کے. اب 1/3 ہے سہیل افریدی. یہ کمزور وزیر اعلیٰ، میں نے شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کمزور وزیر اعلیٰ عمران خان کو یہ نکالنے میں ناکام رہیں گے. یہ تو خود ملاقات نہیں کر سکتے خان سے. یہ تو خود خان صاحب کے لیے اب وہ لگے ہوئے کہ یہ ڈاکٹر سے دکھائیں یہ وہ، یعنی کہ ان کی اتنی پاور ہے. علی امین کا تعلق اسٹیبلشمنٹ میں اس نے برج قائم کیا ہوا تھا، اور وہ چاہے دیر آئے درست آنا تھا، خان صاحب آ سکتے تھے.
جی بے شمار میں نے جو پیشن گوئیاں ہو بہو آج علی امین اس طرح ہی بولتے ہیں. جی میں نے کہا تھا سنجانی میں جانا ہے، ڈی چوکنا ہے، اور 100 دفعہ 144 کو ہاتھ میں نہ لینا، نقصان ہوگا، وہی ہوا، سارا کچھ ویسے ہی ہوا. پھر وہ بشرا ریاض بھٹو صاحبہ، ان کو آپ نے لیڈ کمانڈ دے دی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے سیاست کا، نہ کبھی وہ عہدے دار ہے نہ وہ، یعنی کہ سارا کچھ ہی غلط ملط ہوا. جی آج علی امین بھی اس چیز کو مانتے تسلیم کرتے، جی جی لیکن علی امین سے بھی بلنڈر ہوا ہے. وہ بلنڈر یہ ہوا تھا کہ جب پیرول پہ خان صاحب آ سکتے تھے، جنگ لگی ہوئی تھی انڈیا پاکستان کی، میں نے کہا تھا حکومت کو درخواست دیں وہ عدالت میں چلے گئے، وہ تو کام ہی نہیں عدالت کا، وہ ٹائم گزر گیا، جنگ چھوٹی تھی، گزر گیا وہ بھی چیز. یعنی کہ بلنڈر علی امین کو سے بھی ہوا ہے. جی ساروں نے بلنڈر کیا ہے. جی موجودہ صورتحال میں ابھی جو ہے میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کی آنکھ کا جو معاملہ ہے یہ 5 دسمبر 2026 تک رہے گا، کیونکہ راہو اور کیتو کا ٹرانزٹ 5 دسمبر 2026 کو ہے. جی اس کے بعد کچھ بہتر ہوگی، لیکن جب تک یہ آنکھ ایک بڑا ہی نازک ہوتا ہے، جسم کا ایک ایسا آرگن ہے یہ، جس سے اگر اللہ نہ کرے سے پرابلم سے قسم کی آنکھ چلی جائے تو دنیا چلی جاتی ہے انسان کی. تو خان سے تو اتنا لوگ پیار کرتے ہیں، خان کی اگر ایک آج ڈیمانڈ ہو نا آنکھ چاہیے تو لاکھوں کروڑوں آ جائیں، لیکن اس آنکھ سے انسان تو نہیں دیکھ سکتا نا. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی موجودہ صورتحال میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں. جی وہ یہی ہے کہ خان صاحب کی آنکھ کا معاملہ وہ تو میں نے کافی حد تک کور کر دیا ہے، بتا دیا ہے. موجودہ صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ 19 جون تک مذاکرات ہوں گے. 19 جون تک مذاکرات کا ٹائم ہے. جی اس میں خان صاحب سے کوئی بات چیت ہو گئی تو خان صاحب کو شفٹ کیا جائے گا. اب بات یہ ہے کہ حکومت سے تو عمران خان بات نہیں کریں گے، حکومت تو چاہے گی کہ ہم سے پیرول کی درخواست مانگ لے، بیماری کے حوالے سے ہم شفٹ کر دیں گے، تو حکومت نون لیگ کو تو بیانیہ مل جائے گا، جو بیانیہ آج تک انہیں ملا نہیں 5 سال میں نون لیگ کو. بہو جی بھی یعنی کہ گئے تھے تو خان صاحب بھی فارمر پرائم منسٹر ہیں، بہو جی بھی تھے، ان کو بھی تو مل گئی تھی نا بیل شیل. اب جو میں کہتا ہوں خان صاحب کو 1/12 ہی ایجاد کریں گے. 1/12 کون ہے؟ یاد ہوگا عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان 1/12 تھے. خان صاحب کو جب اسلام آباد سے اٹھایا گیا تھا لے گئے تھے، گرفتار کیا، اور پھر میں نے کہا تھا کہ علی جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں یہ لے آئیں گے، وہ 2 دن کے بعد ہی وہ لے آئے. وہ 1/12 تھے. اب موجودہ صورتحال میں آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں یا افریدی صاحب ہیں 1/12 ہیں، یہی چھوڑیں گے. یہ دیکھ لیجیے گا، اس سے نون لیگ کو بیانیہ کوئی نہیں ملنا. ٹھیک ہے ایک بات. اب دوسری بات آئیں گے کیسے بھائی؟ بات یہ میں ظاہر وکیل بھی ہوں، عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے تمام جہاں عدالتوں میں کیس ہیں ان کی بیل اپلائی کر دیں. فریش گراؤنڈ تو مل گئی ہے نا. فریش گراؤنڈ تو یہی ہے کہ آنکھ کا حوالے سے کہ جی میڈیکل یہی ایک ہے نا، آنکھ کے حوالے سے فریش گراؤنڈ اس پہ اپلائی کر دیں. نچلی کورٹس جو ہیں وہ باہر نہیں اٹھائیں گی، وہ بیل خارج کر دیں گے. کہاں جانا پڑے گا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان، سپریم کورٹ، اور وہیں سے خان صاحب کو بیل مل جائے گی اور نون لیگ کا کو بیانیہ نہیں ملے گا. خان صاحب جو ہے نہ ڈیل سے نہ ڈھیل سے بلکہ دلیل سے آئیں گے. دلیل سے آئیں گے جی. اور کب تک متوقع ہے یہ؟ بتا دیا میں نے 19 جون تک یہ معاملات طے ہو سکتے ہیں. ڈن ہو گئے. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. جی ناظرین آپ نے تمام گفتگو جانی، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور کنسلٹیشن کے لیے اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو سر ایم اے شہزاد خان صاحب کا نمبر اسکرین پر موجود ہے. ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.